اردو گلوب کے معزز دوستوں میں ہوں محمد ادریس اور آپ دیکھنے اور سننے والوں کا السلام علیکم۔ ابراہیم علیہ السلام کے آگ کے گڑھے سے باہر نکلنا، نمرود کا اللہ تعالیٰ کے نام کی قربانی کرنا، جبریل علیہ السلام کی پیشکش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اس آگ سے پیدل چل کر باہر آ گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام باہر آئے تو نمرود نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ وہ آدمی کون تھا جو آپ کا ہمشکل تھا اور آپ کے پیلوں میں بیٹھا ہوا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، وہ بادلوں کا فرشتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے میرے پاس بھیجا تھا کہ وہ میرا دل بہلائے اور آگ کے میرے لیے ٹھنڈک اور سلامتی والی بنا دے۔ یہ سن کر نمرود نے کہا کہ آپ کے رب کی عزت و قدرت دیکھ کر میں اس کے حضور ایک جانور کی قربانی دے کر اس کے قریب حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے 4-5 ہزار جانور ذبح کرنے کو تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر کہا، اللہ تعالیٰ اس وقت تمہاری کوئی بھی چیز قبول نہ کرے گا جب تک کہ آپ اپنے دین کو چھوڑ کر میرے دین کو اختیار نہ کر دے۔ اس نے جواب دیا، اے ابراہیم، میں اپنے بادشاہت نہیں چھوڑ سکتا، ان قریب میں بطور کفارہ ایک جانور ذبح کروں گا۔ چنانچہ نمرود نے ایسا ہی کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسے قدرت نہ دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے اچھی بات جو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے کہی وہ یہ تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں پیشانی پہنچ رہی تھی تو نمرود نے اس وقت کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کا رب کتنا اچھا ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کیا آپ کو میری کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا، آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابو سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کی رسی کے علاوہ اور کچھ نہ جلا دیا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نصرت الہی کا یہ منظر دیکھ کر آپ کے قوم کے بعض لوگ آپ پر ایمان لے آئے، جن میں آپ کے بھتیجے لوط بن ہارون، ایک بھائی ناہور اور آپ کی چچا زادہ سارا بھی ایمان لے آئے۔ یہ بھی آپ کی بھتیجی تھی اور آپ کے بھائی ہارون کی بیٹی تھی۔ اس کی ایک اور بہن تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سارا بادشاہ حران کی بیٹی تھی۔ اس کی تفصیل سدی سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام شام کی طرف چلے گئے۔ وہاں ان کی ملاقات سارا سے ہوئی جو بادشاہ حران کی بیٹی تھی۔ اس نے اپنی قوم کے دین سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اس شرط پر شادی کی کہ اس میں کوئی تبدیلی نہ کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی اور کہا، اے ابا جان، آپ ایسی چیز کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں؟ مگر آپ کے والد نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں نے فیصلہ کیا کہ اس قوم کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ چنانچہ اپنی قوم سے کہا، ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم خدائے علاوہ بوجھتے ہو بے تعلق ہے اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم خدائے وحدت پر ایمان نہ لاؤ ہمارے اور تمہارے درمیان کلم کلا عداوت اور دشمنی رہے گی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی چچا زادہ سارا سے نکاح کیا اور لوط اور سارا کو لے کر اسی جگہ کی تلاش میں نکلے جہاں وہ دین پر آسانی سے عمل کر سکے۔ چلتے چلتے مقام حرام میں پہنچے، وہاں کچھ عرصہ ٹھہرے اور وہاں سے ہجرت کر کے مصر آ گئے۔ اس زمانہ میں مصر میں پہلے فرعون کی حکومت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سارا بہت خوبصورت تھی اور ابراہیم علیہ السلام کی کسی معاملہ میں نافرمانی نہ ہی کرتی تھی، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت عزت سے نوازا تھا۔ فرعون کے سامنے حضرت سارا علیہ السلام کا حسن بیان کیا گیا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ میری بہن ہے۔ آپ نے اپنی بیوی اس لیے نہ کہا کہ اس بات کا خوف تھا کہ بیوی کی صورت میں وہ انہیں ابراہیم علیہ السلام قتل نہ کر دے۔ فرعون نے کہا، اس کو بنا سنوار کر میری طرف بھیجو تاکہ میں اسے دیکھوں۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت سارا علیہ السلام کے پاس آئے اور اسے وہی پیغام پہنچایا۔ چنانچہ وہ تیار ہو گئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے انہیں فرعون کے پاس بھیجا۔ وہ فرعون کے پاس پہنچ گئے۔ جب وہ بیٹھے تو فرعون نے انہیں ہاتھ لگانا چاہا لیکن اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ جب فرعون نے یہ انجام دیکھا تو اسے سنگین معاملہ سمجھا۔ فوراً بولا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کرے کہ وہ میرے ہاتھ کو درست کرے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم میں آپ پر کوئی دست درازی نہ کروں گا بلکہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کروں گا۔ حضرت سارا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، اگر یہ سچا ہے تو اس کا ہاتھ درست کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو صحیح کر دیا اور اس نے حضرت سارا علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس لوٹا دیا۔ بادشاہ نے حضرت سارا علیہ السلام کو قطبی قبیلہ کی عجرہ نامی ایک باندی بھی بطور عدیہ دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ
علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف 3 مقامات پر جھوٹ بولا، 2 جگہ پر اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پہلی مرتبہ جب قوم نے میلے پر جانے کی پیشکش کی تھی تو فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ دوسری مرتبہ جب بتوں کو توڑا تو مشرکین نے پوچھا کہ کس نے توڑا ہے، فرمایا کہ یہ کام سب سے بڑے بت نے کیا ہے۔ تیسری مرتبہ جب ظالم بادشاہ کے پاس ایک آدمی نے آ کر کہا آپ کی مملکت میں ایک نہایت خوبصورت عورت آئی ہے، اور اس نے ایک آدمی کو آپ کے پاس بیچ کر سوال کیا کہ یہ عورت کون ہے، آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ اس کے باوجود بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ حضرت سارہ فرعون کے پاس گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا کہ اگر یہ ظالم بادشاہ میرے بارے میں پوچھے تو یہی کہنا کہ میں اس کی بہن ہوں، اس لیے کہ مسلمان ہونے کے ناطے تو میرے بہن ہی ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی زمین پر ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں ہے۔ اور فرعون کے پاس چلی گئی، اور ابراہیم علیہ السلام مصلی پر کھڑے ہو کر بارگاہ رب العزت سے استقامت طلب کرنے لگے۔ جب سارہ فرعون کے پاس پہنچی تو اس کی نیت میں فطور آیا، اور اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن اس کے ہاتھ شل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کریں، میں آپ کو تکلیف نہ پہنچاؤں گا۔ انہوں نے دعا کی، وہ شفا یاب ہو گیا۔ شفا یابی کے بعد اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو پھر ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ پھر وہی دعا کی درخواست کی، حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ دوبارہ تندرست ہو گیا۔ تیسری مرتبہ پھر یہی واقعہ پیش آیا تو اس نے اپنا برا ارادہ ترک کر دیا اور دربان کو بلا کر کہا تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں بلکہ شیطان کو بھیجا ہے، اسے لے جاؤ اور ساتھ حاجرہ بھی دے دے۔ چنانچہ سارہ وہاں سے آئے تو حاجرہ بھی ساتھ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب محسوس ہوا کہ سارہ واپس آ گئی ہے تو انہوں نے نماز مکمل کر کے واقعہ پوچھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کافر و فاجر کے مقابلے میں میری مدد کی اور حاجرہ کو بطور خدمت گار عطا کیا۔ محمد بن سعید کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے تو حضرت حاجرہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ اہل عرب یہ تمہاری ماں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی کوئی نامناسب بات نہیں کی سوائے 3 موقعوں کے، اور پھر وہ 3 مواقع بیان فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے علاوہ عبد الرحمن اور حشام بن محمد اور مسیب بن رافع کے طریق سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ اس کے علاوہ امام محمد بن سیرین سے بھی یہ قول مروی ہے۔